دیکھیں جی، اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے جو مسٹرسٹ ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ پرانا مسٹرسٹ ہے۔ تو ایران شاید یہ سمجھتا ہوگا کہ ہمارا جو پیشنس ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ایران کے اندر ایک جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا جس کو پاکستان نے کنڈیم کیا تھا، اور پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس طرح کے تمام دہشت گردی میں، کیونکہ ہمارا 2013 کا سیکیورٹی ایگریمنٹ کہتا ہے کہ ٹیررزم جو ہے وہ کامن تھریٹ ہے۔ تو شاید ایران اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی عوام کے آگے، بیکاز یہ جو ایکشن کیا ایران نے یہ اپنی عوام کے آگے جسٹیفائی کرنے کے لیے کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہاکس ہیں ایران کے اندر، نارملی وہ ڈپلومیسی کو ویلیو نہیں اتنی دیتے، وہ سخت لائن لیتے ہیں۔ سو انہوں نے اس کو جو ڈپلومیسی ہے اور جو انگیجمنٹ ہے اس کو وہ ویلیو نہیں دی، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دوبارہ آ کے امبیسڈرس کو، ڈپلومیٹس کو چیزوں کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے، اور ملٹری والوں کو ان چیزوں کو سمجھ نہیں آتی اور وہ یہ ایکشن کر دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے ایرانی ڈپلومیٹس کو، امبیسڈرس کو اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا جہاں پہ بھی وہ پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تیسرا پوائنٹ اس میں جو اہم وہ یہ ہے کہ جو سچویشن مڈل ایسٹ میں بنی ہوئی ہے، جس میں غزہ کے اندر ایران کچھ بھی نہیں کر سکا، 30,000 سے زیادہ جو فلسطینی غزہ میں شہید ہو گئے ہیں، لیکن ایران نہ تو مسلمان امہ کو کسی طریقے موبلائز کر سکتا ہے، بیکاز وہ خود بڑا ڈیوائیڈڈ ہے، اور ایک تقسیم جو مسلم امہ میں ہے وہ ایران کی ایک بیانیے کی وجہ سے بھی ہے، اور دوسرا جسے ایک تو وہ غزہ میں کچھ نہیں کر سکا، تو اور پھر اسرائیل اپنی مرضی سے چیزیں کر رہا ہے۔ جو ایک ہوتیز کو موبلائز کیا بھی ہے ایران نے اگر، تو وہ بھی اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے، سو وہ انہوں نے سوچا کہ یہ بھی ایک ڈائیورژن کے طور پہ چیز بھی جو ہے لی جا سکتی ہے۔ چوتھی ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایران نے یہ بھی سمجھتا ہوگا کہ یہ ایک نیا نیو نارمل ہم پاکستان کے ساتھ کریٹ کریں، کہ جب بھی کچھ ایسی چیز ہوگی تو ہم پاکستان پہ حملہ کر دیں گے، یعنی کہ اس بیریئر کو توڑیں کہ پاکستان اور ایران کا سیکیورٹی ایگریمنٹ ہے اور یہ چیزیں ہیں۔ سو ایران یہ چیز بھی ہے۔ پانچویں چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہو کہ یہ کام انڈیا نے بھی کیا ہے، امریکہ نے بھی کیا ہے، تو ہمیں بھی کر دینا چاہیے، اور ایک لارجر پاکستان کے اوپر جو بات آتی ہے جس میں انڈیا جی کہتا ہے جی پاکستان کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز آپریٹ کرتے ہیں، تو ہم بھی یہ چیز کہیں، حالانکہ خود ایران جو ہے وہ پورے خطے میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو کرتا ہے۔ سو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس میں یہ ایران نے کیا ہے۔ جو مسٹرسٹ کریٹ ہوا ہے اس کو تھوڑا وقت لگے گا ختم ہونے میں، یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا، اور لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں دونوں طرف سے وہ بڑی فرینڈلی قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں، ان میں کوئی جنگوازم نہیں ہے، ان میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، ان میں کچھ ایسا نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ جی معاملات زیادہ وہ ہے خراب ہو سکتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو جنگوازم جو ہے یہ نہ ہونا، اور دونوں ممالک کا امیڈیٹلی سمجھ جانا، اور یہ بھی کہنا کہ ایرانینز کا یہ کہنا کہ جو ایران کے اندر لوگ مارے گئے ہیں وہ نان ایرانینز ہیں، سو دیٹ واز آلسو ڈی ایسکیلیشن۔ اٹ مینس کہ ایران کے دل میں یہ کوئی چیز نہیں رہے گی کہ پاکستان نے ایرانیوں کو مارا ہے۔ سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز جو ہے یہ خوشائند بھی ہے، اور مجھے ذاتی طور پہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان چینلز آف کمیونیکیشن بہت زیادہ ہیں، سو یہ چیزیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگی، اور پھر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی بہت زیادہ ہیں، پھر ٹریڈ بھی بارڈر پہ بڑی زیادہ چلتی ہے، اور پھر دونوں ممالک جو ہیں وہ انفارمل ٹریڈ میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ سو مجھے نہیں لگتا یہ چیز زیادہ دیر کو چلے گی۔ ایک مسٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہمیشہ شک کی نظر سے ضرور دیکھا جائے گا سیکیورٹی کے لینس میں۔ ایران ہو، امریکہ ہو، انڈیا ہو، پاکستان نے کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کیا۔ جو پاکستان کی سورینٹی کی وائلیشن ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے، افغانستان کو دیکھیں ہم نے کتنا نقصان کروا لیا ہے ایران اور افغانستان سے۔ دیکھیں یہ بہت سارے جو دہشت گرد آپریٹ کر رہے ہیں یہ ایران میں بھی موجود ہیں، افغانستان میں بھی موجود ہیں، لیکن پاکستان نے پھر بھی ڈائلاگ، ڈسکشن اور ان چیزوں کو اہمیت دی ہے، کیونکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے
اور پاکستان کی ریاست کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات پھر کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، جب آپ پولیٹیکلی چیزوں کو خراب کر لیتے ہیں، جب باقی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو میسیجنگ تو بڑی کلیئر ہے، لیکن پھر بھی پاکستان پرامن طریقے سے چیزوں کو مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے اور حالات کو خراب نہیں کرنا چاہتا جی پاکستان. انڈیا جو ہے وہ عموماً اس نے یہ جان بوجھ کے خاموشی اختیار کی اور یہ صرف اتنا کہا کہ میڈیا انکوائری کا ہم جواب دے رہے ہیں، کہ میڈیا میں ہمیں سوال کیا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کو ہم الاؤ نہیں کرتے اور یہ اس کو ٹریس کریں گے، ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں. اس طرح کا بیسیکلی انہوں نے ایران کی فیور میں بیان دیا. انڈیا یہ بیان دینا بھی چاہتا ہے، لیکن انڈیا اٹ سیلف بھی متاثر ہوا ہے. ریڈ سی کے اندر جو اسٹریٹ آف ہارموز، باب المندیب کے جو علاقے ہیں جہاں پہ انڈین شپس پہ حملے ہو رہے ہیں، وہ ہوتیز کر رہے ہیں. اور ہوتیز آپ کو پتہ ہے ایران کے بہت قریب ہیں، ساری کی ساری موبلائزیشن ہی ان سے ہے. انڈیا نے بڑے اس پہ کیلکولیٹڈ بیان دیا. ڈاکٹر جے شنکر ابھی حال ہی میں ایران میں تھے اور وہ یہی کہنے گئے تھے کہ انرجی اور جو اکنامک سیکیورٹی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے فار انڈیا، کیونکہ انڈیا کی کم از کم $200 ارب کی ٹریڈ ریڈ سی سے گزرتی ہے، اربوں ڈالر کی جو ٹریڈ ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتی ہے. تو وہ نہیں چاہتے کہ ہوتیز جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوں. انڈیا ان کو کہنے گیا تھا کہ آپ ہوتیز کو کہیں کم از کم کہ ہماری شپس پہ حملے نہ ہوں. وہ ایران کو سپورٹ بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن ریسٹرینٹ بھی شو کرنا چاہتا تھا کہ کوئی اس طرح کی بات نہ ہو جس میں کل کو ہمیں بھی ایسی کوئی پوزیشن لینی پڑ جائے ایران کے بارے میں، جس سے ہم کہیں جی کہ پہلے تو یہ ایران ٹھیک کر رہا تھا، اب ایران غلط کر رہا ہے. انہوں نے ایک جنرل سی سٹیٹمنٹ دے کے اینٹی پاکستان تو اس میں کمنٹ کر دیا. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.